محترم ناظرین السلام علیکم۔ شوہر کا جنازہ پڑا تھا، ساس نے مجھے مار کر گھر سے نکال دیا۔ میں روتی ہوئی جا رہی تھی کہ اچانک میری نظر ایک عورت پر پڑی جو گود میں بچہ اٹھائے چلا رہی تھی کہ کوئی میری مدد کرے ورنہ بچہ مر جائے گا۔ میرے پاس اس وقت صرف 1000 کا ہی نوٹ تھا جو میں نے اسے دے دیا۔ وہ بہت خوش ہوئی اور مجھے دعا دے کر بولی، بیٹی واپس اپنے گھر جا، تجھے ایسی خوشی ملے گی جو کبھی کسی عورت کو نہ ملی ہوگی۔ میں حیران ہوئی، بھلا مجھے کیا مل سکتا تھا؟ یوں تجسس میں واپس سسرال آ گئی۔ میری جیسے ہی نظر شوہر کے جنازے پر پڑی تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میرا شوہر آج کام سے جلدی گھر واپس آ گیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم نہا لو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ میں اور میری ساس کھانا کھا چکے تھے، صرف میرا شوہر ہی رہتا تھا۔ میں جلدی سے کچن میں گئی، فریج کھولا تو دوپہر کا بچا ہوا سالن پڑا تھا۔ میں نے جلدی سے نکال کر وہ گرم کیا اور ساتھ میں تازہ روٹیاں بھی بنا لی۔ اس کے بعد میں نے چولہے پر چائے کا پانی چڑھا دیا، کیونکہ ہم سب کی عادت تھی کہ کھانے کے بعد فوراً بعد چائے پیتے تھے۔ میں کھانا لے کر باہر آ گئی۔ میرا شوہر اور ساس تخت پر پوش پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کھانا لا کر شوہر کے سامنے رکھا، وہ کھانا کھانے لگا۔ ہم تینوں نفوس کے درمیان خاموشی چھائی ہوئی تھی، جبکہ میری ساس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی جو مجھے کچھ غلط ہونے کا اندیشہ دے رہی تھی، لیکن میں نے اپنے ہی خیال کو جھٹک دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی میں کون سا طوفان آنے والا ہے۔ میں اٹھ کر کچن میں گئی، دیکھا تو چائے ابل چکی تھی۔ میں نے چائے مگوں میں ڈالی اور ٹرے اٹھا کر باہر کی جانب بڑھی، لیکن آگے کا منظر دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میری جان نکال دی ہو۔ میرا شوہر تخت پوش پر آڑھا تڑچھا پڑا تھا اور زور زور سے اپنا سینہ مسل رہا تھا۔ میری ساس اس کے ہاتھ پیر مر رہی تھی اور ساتھ ساتھ کہہ رہی تھی کہ کیا ہوا عمران، تجھے کیا ہو رہا ہے، کچھ تو بتا۔ میری سانس اونچی اونچی رو رہی تھی۔ میں بھاگ کر اپنے شوہر کے پاس پہنچی۔ اگلے ہی لمحے میری بے ساختہ چیخیں بلند ہو گئیں۔ میرے شوہر کا سارا جسم نیلا پڑ رہا تھا اور اس کے منہ سے سفید جھاگ بہہ رہی تھی۔ وہ اپنا گلا پکڑ کر بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتی اور کسی کو مدد کے لیے بلاتی، اچانک میرے شوہر کا جسم ساکت ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو گئیں۔ 2 منٹ میں میری دنیا ویران ہو چکی تھی۔ میرا شوہر مجھے اور اپنی ماں کو بے سہارا چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکا تھا۔ میری کل کائنات میرا شوہر ہی تھا۔ اس کی اس طرح اچانک موت نے مجھے دہلا کر رکھ دیا۔ میں بالکل خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ اس کے علاوہ میرا کوئی آگے پیچھے نہ تھا۔ ہمارے گھر کا شور سن کر پڑوسی اور محلے دار بھی ہمارے گھر آ چکے تھے اور آگے کا منظر دیکھ کر وہ بھی حیرت سے بت بنے کھڑے تھے۔ اچانک مجھے اپنے ارد گرد گھٹن کا احساس ہوا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے اپنے آس پاس کی ساری چیزیں چکراتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ میں نے دیوار کا سہارا لینا چاہا، لیکن سب بے سود۔ اگلے ہی پل میں اپنے سارے وزن کے ساتھ زمین بوس ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو اپنے کمرے میں پایا۔ میرا سر ابھی تک بھاری تھا۔ میں نے نہ سمجھی سے ادھر ادھر دیکھا۔ اگلے ہی پل میرے شوہر کا ساکت وجود میری نظروں کے سامنے آ گیا۔ میں جلدی سے اٹھ کر باہر بھاگی۔ صبح ہو چکی تھی۔ میں پوری رات بے ہوش رہی۔ میں بھاگ کر پہنچی تو دیکھا میرے شوہر کا جنازہ صحن میں پڑا ہے اور میری ساس اس کی چارپائی سے لگ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ پوری رات روتی رہی ہو۔ جوان بیٹے کا غم تھا، آخر ایک ماں اور کرتی بھی تو کیا۔ میں جیسے ہی جنازے کے پاس پہنچی، محلے کی عورتیں مجھے دیکھ کر ایک دوسرے سے کہنے لگیں کہ لو دیکھو، ہو گئی مہرانے کی صبح، کیسی بے شرم بے حیا لڑکی ہے، شوہر کا جنازہ پڑا ہے اور یہ اپنی نیندیں پوری کر رہی ہے۔ ارے کچھ تو حیا کرو، تمہاری بوڑھی ساس کل شام سے چارپائی سے لگ کر بیٹھی ہے، پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں پیا۔ اس نے پھر بھی تمہارا خیال رکھا کہ تمہیں نہ اٹھایا جائے، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اس حال میں بھی اسے تمہارا خیال ہے، اور ایک تم ہو، پہلے اپنے شوہر کو جان سے مارتی ہو اور پھر بے شرمی سے اس گھر میں رہ کر اپنی نیندیں بھی پوری کرتے ہو۔ ارے تمہیں تو شرم سے ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ کیسی ڈھائی سے ہمارے سامنے کھڑی ہو۔ میں حیرانگی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ کتنی صفاقی سے سارا الزام مجھ پر ڈال رہی تھی۔ میں ان کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر میں نے سر جھٹکا اور اپنے شوہر کے جنازے کی طرف بڑھی تھی۔ ابھی میں چارپائی کی طرف بڑھی ہی تھی کہ ایک دم مجھے اپنے بالوں میں کھچاؤ محسوس ہوا۔
جیسے کسی نے بہت بے دردی سے میرے بال مٹھی میں پکڑ کر مجھے اپنی طرف کھینچا ہو۔ میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری ساس میرے بال مٹھی میں جکڑے کھڑی تھی۔ اس نے مجھے کسی اچھوت کی طرح خود سے دور پھینکا۔ میں جا کر دروازے کے پاس گری، دوبارہ اٹھ کر چارپائی کی طرف جانے لگی تو میری ساس نے مجھے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف موڑا۔ ان کے اگلے عمل نے میرے 14 طبق روشن کر دیے۔ انہوں نے پوری قوت لگا کر میرے منہ پر در پہ کئی تھپڑ مارے۔ میرا منہ لال ہو گیا، گال سوج گئے اور ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا اور اس سے خون بہنے لگا۔ میں اس کے اس عمل پر شدر سی کھڑی رہ گئی تھی۔ ابھی میں اس جھٹکے سے نہ سنبھل پائی تھی کہ ان کی بات نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جاؤ، تم قاتل ہو میرے بیٹے کی، تم نے میرے بیٹے کو مار دیا ہے، اس کی جان لے لی ہے۔ جب سے میرے بیٹے کی زندگی میں آئی ہو اس کی زندگی جہنم بن گئی ہے۔ پھر بھی تیرے کلیجے میں ٹھنڈک نہیں پڑی جو تو نے اس کی جان ہی لے لی۔ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے ان کی جان نہیں کی، میں ایسا کیوں کروں گی بھلا؟ وہ میرے شوہر تھے، پلیز مجھے ان کے پاس جانے دیں، ایسا نہ کریں۔ لیکن میری ساس پر کسی کی فریاد کا اثر نہ ہوا۔ انہوں نے مجھے بازو سے پکڑا اور دروازے کے پاس لے گئے اور دروازہ کھول کر مجھے گھر سے باہر دھکا دے دیا تھا۔ میرے اوپر ظلمتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ ایک شوہر سے جدائی اور دوسرا گھر سے بھی بے گھر کر دی گئی تھی۔ میں دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں کافی دیر دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، لیکن اندر والے سارے ہی پتھر دل ہو چکے تھے۔ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ روڈ پر چلنے لگی۔ میرا اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، جاتی تو کدھر جاتی۔ اچانک مجھے ایک عورت کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی، اللہ تعالیٰ کے نام پر کوئی میری مدد کر دو، میرا بچہ 2 دن سے بھوکا ہے، کوئی تو مدد کر دے، مجھ پر رحم کرے۔ میں نے اپنے ہاتھ موجود نوٹ کی طرف دیکھا، میرے پاس صرف 1000 کا ہی نوٹ موجود تھا۔ میں نے وہ نوٹ اس عورت کو دیا۔ اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو کہ رو رہا تھا، شاید اس کو بہت زیادہ بھوک لگی تھی۔ اس عورت نے تشکر آمیز نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہا کہ بیٹی کہاں جا رہی ہو اور رو کیوں رہی ہے؟ کیا تم بھی دکھی ہو؟ میں نے اس کی بات پر چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ میں بے دہانی میں اپنے گھر سے بہت دور نکل آئی تھی۔ اس عورت نے کہا، اللہ تیرا بھلا کرے، تیری ساری مشکلیں آسان کرے، تو سدا سکھی رہے، ایسے سڑک پر نہ پھر، جا اپنے گھر چلی جا۔ میں نے کہا، میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں بے آسرا ہوں۔ اس نے کہا، تو بے آسرا نہیں ہے، تو بہت جھلی ہے، جا تو اپنے گھر چلی جا، تیرا گھر تیری راہ دیکھ رہا ہے، تیرے پاس تو سب کچھ ہے، پھر تو سڑکوں کی خاک چھان رہی ہے، تو ملکہ ہے، جا اپنا گھر سنبھال لے، وہاں تجھے ایسی خوشی ملے گی کہ تو حیران و پریشان رہ جائے گی۔ میں بڑی حیران ہوئی، اس گھر میں تو میرے شوہر کا جنازہ رکا ہوا تھا، مجھے وہاں کون سی خوشی مل سکتی ہے؟ میں تجسس کے مارے گھر کی طرف بڑھ گئی اور سوچا کہ آخر وہاں جا کر دیکھوں تو صحیح کہ کون سی خوشی، اور خوشی بھی نہ تو ایک دفعہ پھر اپنی ساس کے پیروں میں گر جاؤں گی۔ ہو سکتا ہے ان کو مجھ پر رحم آ جائے اور مجھے میرے شوہر کا آخری دیدار کرنے دیا جائے۔ اتنے میں گھر کے دروازے پر آ گئی۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ آگے کا جو منظر مجھے دیکھنے کو ملا اس نے تو جیسے میری ساری قوت گلائی سلب کر لی۔ میں ایک دم سناٹوں کی زد میں آ گئی، میرے پورے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، میں اپنی جگہ پر کھڑی شل ہو چکی تھی۔ میں اندر کا منظر دیکھ کر حیرت سے گنگ رہ گئی۔ میرا نام ملائکہ ہے، میں کراچی کے علاقے ڈیفینس میں رہتی ہوں، میرے ساتھ میرے شوہر اور ساس رہتی ہیں، میرا ایک 7 سال کا بیٹا بھی ہے، میری عمر 32 سال ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں 21 سال کی تھی اور شہر کے مہنگے کالج میں زیر تعمیر تھی۔ مجھے پڑھائی میں کچھ خاص دلچسپی نہ تھی، لیکن والد صاحب کی سخت طبیعت کے باعث مجبوری میں پڑھ رہی تھی۔ میرے والد صاحب ایک مشہور بزنس مین تھے، ان کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا، لیکن ان کا رویہ شروع سے ہی سخت تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں انہیں کبھی بھی مسکراتے ہوئے نہ دیکھا تھا۔ وہ ہر وقت ہی غصے میں رہتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کی کوئی وجہ تھی، ان کی قدرتی طبیعت ہی ایسی تھی، غصہ ان کی فطرت میں شامل تھا۔ میں ان کی غلوکتی اولاد تھی، لیکن پھر بھی کبھی انہوں نے مجھ سے پیار سے بات نہیں کی تھی۔
وہ میری ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سی بڑی ضرورت کا خیال رکھتے تھے، لیکن میں ان کے غصے سے سخت خائف تھی، اور میں اور میری ماں ہمیشہ پھونک پھونک کر قدم رکھا کرتے تھے، اور اس چیز کا خاص خیال رکھا جاتا کہ کوئی بھی بات ان کی مرضی کے خلاف نہ ہو۔ میری ماں بھی ایک ویل ایجوکیٹڈ خاتون تھی، وہ میرے والد کی طبیعت کے برخلاف انتہائی صبر، شفقت اور مہربان تھی۔ مجھے باپ کے رویے نے منتفع کر دیا۔ حد سے زیادہ سختی میں نے بھی انسان کو باغی بنا دیتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اس دن جب میں کالج سے واپس آئی تو ہمارے ڈرائنگ روم میں والد صاحب کے بزنس پارٹنر اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ والد صاحب کے بزنس پارٹنر اکثر گھر میں آتے رہتے۔ میں نے کھانا کھایا اور سو گئی۔ شام میں اٹھی تو ماں جی نے بتایا کہ تمہارے باپ نے تمہارے رشتہ اپنے بزنس پارٹنر کے بیٹے کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ اس جمعہ کی شام تمہارا نکاح اور رخصتی ہے۔ مجھے ایسے لگا تھا جیسے کسی نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی ہو۔ میں احتجاج کرنے کی کوشش کی تو ماں نے کہا، خبردار کوئی الٹی سیدھی حرکت کی۔ اپنے باپ کے غصے سے تم واقف ہو، تم اچھی طرح سے، اس لیے کوئی ہنگامہ کر کے اپنے اور میرے لیے کوئی مشکل نہ بنانا۔ میں غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور وہاں سے اپنا فون لے کر فوراً عمران کو کال کی اور اسے کہا کہ ابا میری زبردستی شادی کر رہے ہیں، تم پلیز کچھ کرو، میں تمہارے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کروں گی۔ عمران نے مجھے کہا کہ تم فکر نہیں کرو، میں جلد ہی کوئی انتظام کرتا ہوں۔ میں بہت پریشان تھی۔ دراصل میں ایک کلاس فیلو سے محبت کرتی تھی۔ عمران ایک خوش شکل لڑکا تھا، اس کا تعلق مڈل کلاس گھرانے سے تھا، لیکن میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ وہ بہت اچھا انسان تھا، وہ ایک ذہین سٹوڈنٹ بھی تھا۔ اس کے گھر میں صرف اس کی ماں اور وہ رہتے تھے۔ والد کا انتقال ہو چکا تھا، جبکہ ایک بڑی بہن تھی جس کی شادی ہائی کلاس لوگوں میں ہو چکی تھی۔ عمران کے والد کا چھوٹا موٹا کاروبار تھا جس کو اب عمران ہی سنبھالتا تھا، تو میں بھی اس کے ساتھ خوش تھی، اور ویسے بھی میں نے کبھی بھی پیسے کا غرور نہیں کیا تھا۔ دن گزرتے چلے گئے اور میرے نکاح کا دن آن پہنچا۔ عمران اور اس کی ماں اگلے دن میرا رشتہ لے کر آئے تھے، جس پر میرے والد نے ان کی بے عزتی کر کے ان کو گھر سے نکال دیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے میرا کالج جانا بند کر دیا اور میرے سے موبائل فون بھی لے لیا تھا۔ میں بہت زیادہ الجھن میں تھی کہ اب میں کیا کروں گی۔ خیر میرے پارلر جانے کا وقت ہوا۔ اماں جان نے میری سہیلی کو میرے ساتھ بھیجا اور مجھے سخت تنبیہ کی، روکا، منع کیا کہ وقت پر پہنچ جانا۔ ہم ان سے اجازت لے کر باہر نکلے اور گاڑی میں بیٹھ کر ڈرائیور کے ہمراہ پارلر کی سمت جانے لگی۔ میں نے گاڑی میں بیٹھتے ساتھ ہی اپنی دوست سے فون لیا اور عمران کو کال کر کے سب کچھ بتا دیا۔ عمران پہلے تو بہت خفا ہوا کہ تمہارے والد صاحب نے اچھا نہیں کیا، انہوں نے میری ماں کی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن میں پھر بھی تمہاری خاطر سب کچھ بھلا دیتا ہوں۔ تو مجھے بتاؤ اب میں کیا کروں؟ میں نے اس سے کہا کہ اب ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ بچا ہے، کورٹ میرج۔ تم مجھے پارلر سے آ کر لے جاؤ، ہم آج ہی کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ عمران نے کہا یہ ٹھیک ہے، تمہارے ماں باپ تو؟ میں نے کہا وہ سب ٹھیک ہے، میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں، وہ سمجھ جائیں گے، مجھے تھوڑا عرصہ ہی ناراض ہو جائیں گے۔ عمران نے کہا اچھا میں تمہارے پارلر کے آس پاس ہی ہوں گا، تو مجھے کال کر دینا۔ میں نے ڈرائیور کو بہانہ کر کے گھر بھیج دیا۔ اسے کہا کہ میرا میچنگ سوٹ گھر پر ہی رہ گیا ہے، آپ مجھے وہ لا کر دے دیں، میں جب تک تیار ہو جاتی ہوں۔ ڈرائیور کے جانے کے بعد میں نے فوراً اسے عمران کو کال ملائی اور اسے آنے کا کہا۔ وہ اگلے 15 منٹ میں میرے پاس پہنچ گیا تھا۔ میں نے اپنی دوست کو سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ اس کے بعد میں عمران کے ساتھ چلی گئی تھی۔ ہم نے مسجد میں جا کر نکاح کیا اور پھر نذیر کے گھر آ گئے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں نے یہ قدم اٹھا کر کتنی سنگین غلطی کی ہے۔ ادھر جیسے ہی میرے ماں باپ کو میرے لاپتہ ہونے کی خبر ملی تو ان پر ساتوں آسمان ایک ساتھ ٹوٹ پڑے۔ ان کے وہم و گمان بھی نہ تھا کہ میں ایسا کوئی قدم اٹھاؤں گی۔ ہمارے گھر پر ایک قیامت آ کر گزر گئی۔ میرے والد صاحب اسی وقت مجھے جان سے مارنے کے ارادے سے نکلے تھے۔ جب اماں جان نے ان کے پیر پکڑ لیے اور کہا ایسا نہ کریں، وہ ہماری اکلوتی اولاد ہے، آپ بے شک اسے معاف نہ کریں لیکن اسے قتل بھی نہ کریں پلیز۔ ابا جان کو اماں جان کی قسم نے روک لیا تھا، اور آج مجھے عمران کے گھر آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو چلا تھا، لیکن میرے میکے سے بالکل خاموشی تھی۔
جس میں مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی، لیکن میں یہ نہ سمجھ سکی طوفان آنے سے پہلے ہر طرف خاموشی ہی ہوتی ہے۔ میں ہر چیز سے بے خبر اپنے سسرال میں پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ میری ساس بہت اچھی تھی، وہ مجھ کو اپنی بیٹیوں کی طرح پیار کرتی۔ زندگی پرسکون گزر رہی تھی۔ میں نے پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ میں نے شکر ادا کیا کہ میری جان چھوٹ گئی ہے۔ البتہ عمران ابھی بھی پڑھ رہا تھا اور ساتھ کام بھی کر رہا تھا۔ وہ صبح سویرے دفتر جاتا اور پھر 9 بجے وہاں سے کالج جاتا تھا۔ کالج سے 12 بجے چھٹی کر کے پھر دفتر چلا جاتا اور وہیں سے 8 بجے لوٹ کر گھر آتا تھا۔ میری ساس کپڑے سلائی کرتی تھی۔ میں نے گھر میں رہ کر اس سے کپڑے سلائی کرنا سیکھ لیے تھے۔ ان کے گھر کا نظام بہت اچھا تھا نہیں تھا، لیکن کم بھی نہیں تھا۔ مجھے شروع میں تھوڑا سا مسئلہ ہوا، پھر میں نے ایڈجسٹمنٹ کر ہی لی تھی، ایڈجسٹ ہو گئی تھی۔ اس طرح ہماری شادی کو 6 مہینے گزر گئے۔ میں نے محسوس کیا کہ اماں جان کا رویہ میرے ساتھ کچھ عجیب و غریب سا ہو گیا ہے۔ وہ بار بار مجھے کہتی کہ اب تمہیں اپنے ماں باپ سے ملنے جانا چاہیے، وہ تمہیں یاد کرتے ہوں گے، اور اب تک تو انہوں نے تمہیں معاف بھی کر دیا ہوگا۔ لیکن میرے اندر اتنی ہمت حوصلہ نہ تھا کہ میں اپنے باپ کے غصے کا سامنا کر پاتی۔ ممکن تھا کہ وہ مجھے دیکھتے ہی گولی مار دیتے۔ میں ہر دفعہ اپنی ساس سے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ان کو ٹال دیتی۔ خیر دن گزرتے چلے جا رہے تھے۔ عمران کا رویہ بھی ان دنوں تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھنے کا ارادہ کیا، لیکن پھر خود ہی سوچا کہ ہو سکتا ہے کام زیادہ ہو، اس وجہ سے پریشان ہوں۔ اس دن میں روز کے معمول کے مطابق میرا شوہر ناشتہ کر کے دفتر چلا گیا۔ پیچھے میں نے گھر کے کام نمٹائے اور پرسکون ہو کر بیٹھ گئی، کیونکہ اب میرے شوہر نے رات کو ہی آنا تھا۔ دن کے وقت میں نے قورمہ بنایا اور 7 روٹیاں بنائی تھیں۔ میں نے اور میری ساس نے کھانا کھایا تو ساس نے مجھے کہا، جا تو آرام کر، یہ برتن میں دھو دیتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں نہیں، میں دھو لوں گی خود ہی۔ اس نے کہا 2 برتن ہیں تو کچھ دیر سو جا۔ تو پھر میں نے کپڑے سلائی کرنے ہیں۔ میں ان کی بات مان گئی اور کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور ساتھ ہی میرے شوہر کی موٹر سائیکل کی آواز سنائی دی۔ میں بڑی حیرت ہوئی، پریشان ہوئی کہ وہ آج جلدی آ گیا ہے۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا۔ اتنے میں میری ساس باہر آ کر تخت پوش پر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے میرے شوہر سے جلدی آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا آج کالج سے چھٹی تھی اور دفتر میں بھی کچھ خاص کام نہ تھا، اس لیے جلدی آ گیا ہوں۔ میں نے شوہر کو کھانا دیا اور چائے لینے گئی۔ واپس آئی تو میرا شوہر مر چکا تھا۔ میں یہ منظر دیکھ نہ پائی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو صبح ہو گئی تھی۔ میں اپنے شوہر کے جنازے کے پاس جانا چاہا تو ساس نے مجھے کہا تم قاتل ہو، اس گھر سے مجھے باہر نکال دیا۔ میں سڑک پر چلتی چلی جا رہی تھی کہ جب مجھے ایک عورت کی آواز آئی۔ اسے مدد کی اشد ضرورت تھی۔ میں نے اسے مدد کی ضرورت تھی، اس کی مدد کی اور اس نے مجھے گھر جانے کا کہا اور کہا کہ تجھے آج ایسی خوشی ملے گی جو آج تک کسی عورت کو نہیں ملی۔ میں تجسس کے مارے مجبور ہو کر گھر پہنچی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو میرے اذہان خطا ہو گئے۔ دروازہ کھولتے ہی ساتھ میرے اوپر پھولوں کی بارش ہونے لگی۔ گلاب کی تازہ پتیاں میرے اوپر مسلسل گر رہی تھی، جن سے تازہ تازہ مہک آ رہی تھی، خوشبو آ رہی تھی۔ میں نظر اٹھا کر دیکھا تو میرے شوہر کا جنازہ غائب تھا، ساتھ ہی ساتھ سارے لوگ بھی غائب تھے۔ گھر کو پھولوں کی مدد سے سجایا گیا تھا۔ میرے پاؤں کے نیچے سے ڈھیر ساری پتیاں بچھا کر اندر پہنچنے تک کا ایک راستہ بنایا گیا تھا۔ میں بڑی حیران ہوئی، پریشان ہوئی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ تو ایک ماتم والا گھر تھا، یہاں تو ماتم ہونا چاہیے تھا، پھر یہ سب کیا ہے؟ میرے شوہر کا جنازہ کہاں گیا؟ میری ساس اب کہاں گئی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ان پھولوں کی پتیوں پر سے گزرتے ہوئے اندر کی طرف بڑھی۔ میری ساس کے کمرے سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اندر سے آنے والی آوازیں سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا تھا۔ مجھے اس عورت کی باتیں سچی لگنے لگی تھی۔ اس نے صحیح کہا تھا، میں بے آسرا نہیں، بھولی اور کم عقل ہوں۔ میرے ناک کے نیچے اتنی خطرناک سازش رچائی گئی، لیکن میں بے خبر رہی۔ کیسے محبت کی آڑ میں میرے ساتھ اتنا گندا کھیل کھیلا گیا؟ مجھے بے تحاشا خود کی کم عقلی پر غصہ آیا۔ میں نے کیسے ایک شخص کو اتنا موقع دے دیا کہ وہ آخر میں زندگی سے کھیل گیا؟ میرے ساس میرے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ ساری تیاری ہو گئی ہے، تم جاؤ اور اسے کہیں سے بھی ڈھونڈ کر لاؤ۔ میرے شوہر نے کہا اس کی نظر میں تو مر چکا ہوں، اب وہ کیسے آئے گی میرے ساتھ؟ تو میری ساس نے کہا وہ بہت بھولی ہے، کم عقل ہے،
تم اس کے سامنے کوئی بھی بہانہ کر دینا، کہہ دینا میں بے ہوش ہوا تھا، تم لوگوں نے مردہ سمجھ کر لیا، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ کچھ بھی کرو، کسی قیمت پر اسے واپس لے آؤ۔ تم جانتے ہو نا جس مقصد کے لیے اس سے شادی کی تھی وہ اب جا کر پورا ہوا ہے، اب اسے ایسے ہی تو نہیں جانے دے سکتے۔ اتنا انتظار کیا تھا میں نے اس دن کا، میں کتنا خوش ہوئی تھی جب تو نے مجھے آ کر بتایا تھا کہ تو نے بھی اپنی بہن کی طرح ایک امیر اسامی پھنسا لی ہے، لیکن مجھے کیا پتہ تھا اس کا کھوسٹ باپ اتنا سخت ہوگا۔ جب تم لوگ بھاگے تب بھی اس نے یہی سمجھا کہ وہ اپنی اکلوتی اولاد کو معاف کر دے گا، لیکن نہیں، اس بوڑھے نے سارا پلان چوپٹ کر دیا اور اس کی نکمی اولاد کو جداد سے آگ کر دیا۔ اور اس کو دیکھو، لیلا کہیں کی تمہارے ساتھ چمٹ کے بیٹھ گئی۔ میں تو یہ تمہاری موت کا ڈرامہ اس لیے رچایا کہ اس پر الزام لگا کر اسے گھر سے باہر کر دوں گی، کیونکہ اس کے باپ سے تو اسے ایک پھوٹی کوڑی نہیں ملنے والی تھی۔ ہم کب تک اسے مفت میں بٹھا کر روٹیاں کھلاتے رہتے؟ اس لیے میں نے کل جان بوجھ کر تیرے کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملائی اور سنو سپرے سے جھاگ بھی لگا دی، اور خون کا کیا، بس یہ ذرا سا کٹ لگایا اور تیرے ناک اور منہ خون سے بھر گئے تھے۔ میری حیرت سے بت بنی ان کی باتیں سن رہی تھی اور کتنے انکشافات باقی تھے۔ اگلی بات سن کر مجھے یوں لگا جیسے قیامت تو اب آئی ہے، پہلے تو بس چھوٹے موٹے جھٹکے تھے۔ میری سانس کی اگلی بات نے میرے جسم سے جان نکال دی تھی۔ میں بے دم ہو کر فرش پر گری۔ میرے شوہر اور ساس نے کچھ گرنے کی آواز سن کر دروازے کی طرف دیکھا تو یک لخت ان کے چہرے پر خوف کے سائے لہرائے۔ میرے شوہر نے مجھے اٹھا کر بستر پر ڈالا۔ مجھے ہوش آیا تو میرا شوہر کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ میں فوراً سے اٹھی اور کہا کہ مجھے میرے باپ کے گھر جانا ہے۔ میں اس کی کوئی بھی بات سننے بغیر بڑھ گئی تھی۔ میں اپنے باپ کے گھر پہنچی تو سو گواریاں تھیں۔ میرے والد صاحب کو ایک ہفتہ پہلے ہی گزر گئے تھے اور مرنے سے پہلے اپنی تمام جائیداد میرے نام کر گئے تھے۔ میری ماں مجھے دیکھتے ہی میرے گلے لگ کر زاروں قطار رونے لگ گئی تھی۔ یہی حال میرا بھی تھا۔ دراصل عمران نے مجھ سے دولت کی لالچ میں شادی کی تھی۔ پہلے تو سب ٹھیک ٹھاک رہا، لیکن جب انہیں پتہ چلا میرے باپ نے مجھے آگ کر دیا ہے تو دل میری طرف سے خراب ہو گیا۔ دونوں وہاں بیٹا مجھے نکالنے کی وجہ ڈھونڈ رہے تھے۔ جب انہیں کوئی وجہ نہ ملی تو اپنے مرنے کا ڈرامہ رچایا اور مجھے گھر سے باہر کر دیا۔ پیچھے کسی کی منہ سے خبر سنی کہ میرے والد صاحب وفات پا گئے ہیں اور اپنی تمام جائیداد کا مالک اپنی اکلوتی اولاد کو بنا گئے ہیں، تو خبر سنتے ہی میرا شوہر اٹھ کر بیٹھا۔ محلے والے کچھ ڈر گئے اور کچھ نہ وجہ جاننے کی کوشش کی۔ اس نے ایسے شو کیا جیسے اسے کچھ یاد نہیں۔ سب نے یہی سمجھا کہ ہماری غلطی ہے، ہم نے اس کی بے ہوشی کو موت سمجھ لیا تھا۔ ایک ایک کر کے سارے لوگ وہاں سے چلے گئے۔ میری ساس اور میرا شوہر اب مجھے واپس لانا چاہتے تھے تاکہ میری دولت اپنے نام کروا سکیں، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کبھی بھی انہیں معاف نہیں کروں گی۔ اس شام کو میرے شوہر اور میری ساس میرے گھر آئے تھے اور مجھ سے بے تحاشا معافیاں مانگی، لیکن مجھے ان پر کسی بات کا اثر نہ ہوا۔ وہ مایوس لوٹ گئے۔ اسی رات میرے شوہر کی بہن کو طلاق ہو گئی تھی، جس پر اس نے خودکشی کر کے اپنی جان لے لی تھی۔ یہ صدمہ میرے شوہر اور ساس کی زندگی بدل گیا۔ انہیں عقل آ گئی تھی۔ میری ساس بیٹی کا صدمہ برداشت نہ کر سکی اور انہیں فالج کا اٹیک ہوا، جس کے بعد وہ مکمل بستر پر آ گئی۔ عمران کی حالت بھی بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ چاہے اس نے جو بھی کیا، لیکن وہ میری محبت تھا۔ اسی محبت کے صدقے میں نے اسے معاف کر دیا۔ وہ دونوں اب بہت بدل گئے ہیں۔ ان کی زندگی سے دولت کی ہوس ختم ہو چکی ہے۔ 5 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا ہے۔ اب میں مطمئن زندگی گزار رہی ہوں۔ دولت کی لالچ انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ وہ سنبھل تو جاتا ہے مگر ٹھوکر لگنے کے بعد۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک آپ لوگ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔